طویل عرصے تک یہ مطالبہ اہل بیت کی طرف سے جاری رہا، یہاں تک کہ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرا دیا جائے، دے دیا جائے، کیا نام ہے، خاندان رسالت کے حوالے کر دیا جائے اس باغ کو۔ آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن بھی یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جتنی آمدنی ہوتی تھی صدیق اکبر کے زمانے میں، جو آمدنی ہوتی تھی عمر فاروق کے زمانے میں، جو آمدنی ہوتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور خود اور بعد کے سالوں میں، اس آمدنی کا آدھا حصہ بھی نہیں رہ گیا اس وقت جب خاندان رسالت کے ایک ذمہ دار شخص کے پاس وہ باغ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاندان نے خود اسلامی حکومت کو باغ واپس کیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ، اس وجہ سے کہ اس کی آمدنی ختم ہو گئی، تو جو فائدہ ہمیں اسلامی حکومت کے پاس رہتے ہوئے اس باغ کا حاصل تھا اس فائدے کا آدھا بھی نہیں مل رہا ہے مجھ کو، ہمیں نہیں چاہیے یہ باغ۔ تو اس طرح سے یہ پورا قضیہ جو ہے طے ہوا اسی زمانے میں، لیکن آج تک بہت سارے لوگ باغ فدق والے معاملے کو لے کر کے جذبات سے مسلمانوں کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جا رہی ہیں درخواست کرنے کے لیے اور صدیق اکبر نے نہیں دیا، فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہیں، ان کی بات نہیں مانی صدیق اکبر نے، کیسے خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس قسم کی جذباتی باتیں جو تاریخ کے اندر کہی گئیں، کتابوں کے اندر لکھی گئیں، مسلمان اصل حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جذبات میں آ کر کے صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں، وہ چاہے قرطاس والا واقعہ ہو، چاہے یہ باغ فدق کا معاملہ ہو۔ ایک اور واقعہ میں پڑھ رہا تھا رات کو، بعض شیعوں نے اپنی کتابوں میں ایک بہت بڑا الزام یہ عائد کیا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ دھمکی دی، یا صدیق اکبر کے زمانے میں، کہ حضرت فاطمہ گھر کو ہم آگ لگا دیں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کیا یہ اقدام کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگا دیں؟ بات یہ نہیں تھی، بات دوسری تھی کہ اس میں کچھ لوگ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ان حضرات کے گھر اکٹھا ہوتے تھے اور اپنی تائید دیتے تھے ان کو، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ انقلاب برپا کیجیے یا بغاوت پر آمادہ ہو جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے ایلیمنٹ جب اکٹھا ہو جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اسلامی حکومت کے ذمہ دار کو تشویش ہوگی، اور اسی تشویش کی بنیاد پر انہوں نے بات کہی تھی کہ جو لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں یہاں، یہ کس ولادت سے آ رہے ہیں، کیوں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک سربراہ کی ذمہ داری تھی کہ اس نے یہ بات کہی، مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگا دی جائے، چنانچہ اس میں رنگ آمیزی کی گئی، آگ لگا دی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کیا نام ہے اس وقت وہ عمل سے تھی، ان کا عمل ضائع ہو گیا، طرح طرح کی جذباتی باتیں کیا سے کیا کہی جاتی ہیں۔ تو یہ پورا چیپٹر جو صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے تاریخ میں وضع کیا گیا، یہ انتہائی خطرناک چیپٹر ہے، اور یہ سب کے سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ان میں سے کوئی سچائی اور حقیقت نہیں۔ صحابہ کرام نے ہر ایک کا پورا احترام کیا ہے، اور احترام انہوں نے ملحوظ رکھا۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان حضرات کی جتنی احادیث اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان حضرات کی کتابوں میں وہ احادیث موجود نہیں۔ بعد کے لوگوں نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں منسوخ کی ہیں، لیکن ان کی روایات نہیں۔ ایک محقق نے بہت اچھی تحقیق کی ہے، وہ انہوں نے ایران کے بعض مصنفین کا جواب دیتے ہوئے بات لکھی ہے کہ آپ یہ الزام ہمارے اوپر عائد کرتے ہیں کہ اہل بیت کی ہم کا احترام نہیں کرتے۔ تو اہل بیت کا احترام ہم پورے طور پر کرتے ہیں، اب محدثین نے پورے طور پر احترام ملحوظ رکھا ہے۔ جہاں بھی فضائل صحابہ کا چیپٹر حدیث کے اندر موجود ہے، آپ حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں دیکھیں گے، حضرت فاطمہ کی فضیلت میں حدیثیں دیکھیں گے، حضرت حسن اور حسین کی فضیلت میں حدیثیں دیکھیں گے، سیدہ شباب اہل جنہ کی نوجوانان جنت کے یہ دونوں سردار ہیں حضرت حسن اور حسین، یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت جو ہے اہل بیت کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو پروپیگنڈا اب تک کیا جا رہا ہے، تاریخ میں کیا جاتا رہا ہے، اور کتابیں لکھی گئی اور صدہ کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی حاصل اور کوئی نتیجہ نہیں۔ اسلام کا ایک نظام، اور اس نظام میں جو شخص بھی صحیح اترے گا، کھرا اترے گا، وہ کام کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو بات کہی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ایک اصول بیان کیا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہیں،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ جو ہے کافی متنازع فی ہے، اور ہمارے اہل سنت میں بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد نہیں کیا۔ بعد میں حضرت حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے زبردستی بیعت کر دی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 جنگیں ہوئیں، جنگ صفین اور جنگ جمل، غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ اب ان کا آخری پیریڈ ہے، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں ایک مسلم حکمراں کی ذمہ دار حیثیت سے اور صحابی کی حیثیت سے کہ آگے زمام اقتدار کس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ اگر وہ کوئی انتظام کر کے نہیں جاتے ہیں تو جو بے چینی اور اضطراب پیدا تھا اسلامی حکومت میں، اس میں ظاہر بات ہے کہ 10 اور 20 لوگ اسلامی حکومت کے ذمہ دار بن کر کے کھڑے ہو جاتے۔ ہر خطے کا، مکے کا کوئی الگ حکمراں ہوتا، مدینے کا کوئی الگ حکمراں ہوتا، عراق کا کوئی اور ہوتا، کوفہ بصرہ کا کوئی اور ہوتا، دمشق کا کوئی اور ہوتا۔ جتنی اسلامی قلمرو تھے اس میں الگ الگ حکمراں ہوتے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے مشورہ یہی دیا کہ آپ نامزد کر کے جائیے، امت کو چھوڑ کر کے مت جائیے اس حال میں کہ قائم خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک اجتماعی فیصلہ لیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے، ورنہ صورتحال مزید خراب ہو۔ جو شخص مشورے کے ذریعے سے اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کی نیت صاف ستھری ہے اور نیت کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ دنیا میں اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ کس نیت کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا، لیکن جو فیصلہ لیا گیا وہ اسلام کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق لیا گیا، اور وہ فیصلہ وہی تھا کہ اسلامی حکومت کو مزید انتشار سے بچایا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد 2-4 واقعات یہ ہیں جو ہونے تھے لازمی طور پر، اور اس کے بعد پھر اسلامی حکومت صدیوں تک چلتی رہی اور اختلافات ہوتے رہے اور انتشار بھی ہوتا رہا، لیکن اسلامی حکومت کا جو ایک تسلسل تھا وہ تسلسل بہرحال جاری رہا۔ تو یہ اسلامی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے جو اصول و ضابطے ہیں اسلام کے سیاسی نظام کے، اس سیاسی نظام کے اصولوں کو باقی رکھنا یہ ہر حکمراں کی ذمہ داری تھی، اور اس نے اپنی کوشش کے ذریعے سے اس کو باقی رکھا۔ یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں کہ ہم جذبات میں آ کر کے کچھ کہہ جائیں اور جذبات سے لوگوں کی جذبات کا استحصال کریں۔ جہاں تک واقعہ محرم میں 10ویں کا نام تعزیہ داری کا اور بہت ساری رسموں کا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس زمانے میں ہوئی اور جس عمر میں ہوئی وہ تقریباً 60 اور 61 سال کی عمر میں ہے۔ ایک بزرگ شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی شہادت مظلومانہ ہوئی، اور جن لوگوں نے شہید کیا اس کا اشارہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک روایت میں کر دیا تھا۔ حج کے دوران ایک عراقی نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ اگر مچھر کا خون لگ جائے کپڑے پر، وہ کپڑا ناپاک ہوگا یا پاک ہوگا، نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہا کہ ان کو دیکھو، ان کو مچھر کے خون کی پڑی ہے اور نواز رسول کو شہید کیے بیٹھے۔ تو صحابہ کرام اس زمانے میں بھی یہ تاثر رکھتے تھے، یا ان کا یہ یقین تھا کہ اس کے ذمہ دار عراق کے لوگ، دمشق کے لوگ، یا یزید جہاں حکومت کرتے تھے وہاں کے لوگ اس کے زیادہ ذمہ دار نہیں، ذمہ دار یہ لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ بھی اسی میں سن لیجیے آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 31 یا 32 سال کی، صدیق اکبر کی عمر 61 سال کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 یا 59 سال کی۔ اب اتنے بزرگ تجربہ کار صحابہ کرام کے مقابلے میں حضرت علی کو خلیفہ کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ یہ آواز لوگ جانتے نہیں کہ عمروں میں کتنا تفاوت تھا لوگوں کے۔ ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا ہے آج کے بیان میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمر کے لوگ ہیں، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے، آدھے آدھے کا فرق ہے عمروں میں۔ تو جس کا جو حق تھا اجتماعیت کے ذریعے سے جو فیصلہ لیا گیا وہ فیصلہ